اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نکاح، طلاق اور اس کے احکام کے ذکر میں اس بیچ میں نماز کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر ایسے مواقع پر نکاح کی تقریب ہو یا طلاق کی پریشانی ہو، آدمی کو نماز نہیں یاد رہتا اور نماز قضا ہو جاتی ہے، تو قرآن نے تاکیداً نماز کا ذکر کیا۔ ان حالات میں کئی آپ کی نماز فوت نہ ہو جائے، اس لیے اس بیچ میں آگے پھر وہ ذکر آ رہے جو موضوع پہلے سے چل رہا ہے۔ اس بیچ میں نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ محتم بشان عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت اور سب سے زیادہ قیمتی عبادت نماز ہے۔ تو قرآن نے کہا حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرو، کہیں نماز آپ کی فوت نہ ہو جائے، ہر نماز کی حفاظت کرو۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ 5 دفعہ اس نہر میں نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل، کوئی کچیل رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اگر 5 دفعہ ایک دن میں نہائے تو پھر تو اس کے بدن پر کچھ بھی نہیں ہوگا، میل سب ختم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھیں گے اس کے لیے اللہ کے ہاں بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں رہتا، سارے گناہ ختم ہو جاتے، اللہ گناہوں سے اس کو پاک کرتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو 5 نمازیں جو میں نے تیرے امت پر فرض کیا اگر وہ پورا پڑھیں گے، ادا کریں گے تو میں اپنے ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کروں گا، لیکن اگر وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے تو مجھ پر بھی پھر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو میں اس کو سزا دو اور چاہے میں اس کو بخش دوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، معنی یہ کہ اللہ رب العزت انتہائی غصے میں کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا تو پھر میرے پاس بھی اس کے لیے انعام نہیں بلکہ سزا ہے کہ میں اس کو پھر جہنم میں ڈال دوں۔ فرضیت نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنے خوش ہوئے تھے کہ یہ تو اللہ سے براہ راست کلام ہے، یہ تو تعلق ہے اللہ سے، اور یہ تو مانگنے کا بڑا بہترین ذریعہ بن گیا، اب ہم براہ راست اللہ سے اپنے مسائل حل کریں گے، اتنے خوش ہو گئے تھے۔ ہم نماز اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، صحابہ کرام نماز کو اپنے لیے انعام سمجھتے تھے، اس لیے وہ سارے مسائل نماز سے حل کرتے تھے۔ ہم تو نماز کو بوجھ سمجھتے کہ بس کسی صورت میں یہ بوجھ اتر جائے بس، اور اس بوجھ اتارنے کے لیے، اس بوجھ کو اتارنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے کہ جلدی نماز پڑھو تاکہ پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ارے بھائی جلدی نماز پڑھو پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائے، جلدی نماز پڑھو پھر آرام سے بیٹھ کر گپ شپ لگائے، جلدی نماز پڑھو تاکہ پھر آرام سے اپنی محفل سجائے۔ اب نماز جلدی پڑھو پھر آرام سے بیٹھ کر اپنے سارے کام کرو۔ اور صحابہ کرام کیا کرتے کہ جلدی کام کرو پھر آرام سے نماز پڑھنا ہے، جلدی اس کام سے فارغ ہو جاؤ تاکہ پھر نماز کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو اور ہم نماز آرام سے پڑھیں۔ حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ایک خوبصورت لحاف میں کپڑے میں بند کیا جاتا ہے، خوشبودار کپڑا ہوتا ہے، اور وہ نمازی کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف نماز اوپر جاتا ہے کہ اللہ تجھے بھی اسی طرح خوش و خرم رکھے جیسے تم نے حق ادا کی اور نماز اچھی طرح پڑھی۔ اور فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ نماز بدبودار کپڑے میں بند کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ نمازی کے لیے بد دعا کرتے ہوئے جاتی ہے کہ اللہ پاک تجھے بھی برباد کرے جیسے تم نے مجھے برباد کیا۔ اور فرمایا کہ نماز محتم بشان عبادت ہے، کسی حال میں اس کی معافی نہیں، یہاں تک کہ اگر آدمی مرض موت میں ہے لیکن وہاں تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر اس پر کچھ وقت ایسا گزرا کہ بے ہوشی میں نہ ہو اور افاقہ ہو اور پھر وہ فوت ہو جائے تو اس نماز کا پھر آپ بعد میں فدیہ دیں گے اس کے ورثاء کہ نماز کا وقت اس پر آیا تھا اور وہ ہوش میں تھا۔ اگر بالکل بے ہوشی میں اور نماز کا وقت گزر گیا تو پھر تو اس کے اوپر یہ حکم لازم نہیں۔ اس لیے کہا کہ نماز کی حفاظت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز سے کیسے چوری کر سکتے ہیں، کوئی نماز سے کیسے چوری کر سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے ارکان کو پورا طرح ادا نہ کرے یہ نماز کا چور ہے۔ رکوع سے پورا طرح نہ اٹھے، سجدے سے پورا طرح نہ اٹھے، اور اسی طرح وہ اطمینان اور سکون سے نماز ادا نہ کرے، یہ تو نماز کا چور ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی پابندی کرو۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور انہی کا بیٹا ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اور امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے، ان تمام حضرات کا قول ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں مجمع کم ہوتا ہے، زیادہ لوگ نیند کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتے، تو اس لیے کہا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، فجر کی نماز میں حاضر ہو، فجر کی نماز آپ کا قضا نہ ہو جائے اور آپ کہیں اتنے بڑے خیر سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ قول ہے حضرت عمر، ابن عباس، معاذ ابن جبل، امام مالک، امام شافعی، ان تمام حضرات کا یہ قول ہے۔ دوسرا قول صلاۃ وسطیٰ میں کس سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور یہ قول ہے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ ظہر دھوپ میں پڑھی جاتی تھی، اس وقت گرمی ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صف یا دو صف ہوتے تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، تو فرمایا کہ اس سے مراد ظہر ہے۔ ظہر کی نماز میں لوگ کم ہوتے تھے تو اللہ نے کہا کہ ظہر کی نماز کی پابندی کرو، کہ ظہر کی نماز آپ کی نہ چھوٹے، اس کی پابندی کرو۔ اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر ہے، یہ تیسرا قول ہے۔ یہ قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی جو امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، حضرت قتادہ، حسن، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رحمہ اللہ، ان کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عصر ہے۔ اور عصر اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حدیث بھی موجود ہے۔ جنگ خندق، جس کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اس شدید جنگ میں نماز پڑھنے کے صحابہ کو موقع نہیں ملا تھا، حضور نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ ظہر، عصر، مغرب 3 نمازیں قضا ہو گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں کہا اللہ پاک ان کافروں کو، ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ان کافروں کے قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا۔ اور پھر کہا کہ خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز سے ہمیں روکا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، تو مطلب یہ کہ مغرب ہو گئی تو عصر ہی کی نماز کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ، کہ یہاں تک کہ مغرب ہوگی اور ان لوگوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیا، اللہ پاک ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ حضرت برہ ابن عازب فرماتے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ العصر، کہ ہم نے قرآن کی یہ تلاوت بھی کی تھی کہ یہ کہا گیا تھا، ہمیں یہ آیت پہلے اسی طرح پڑھا گیا تھا، حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، والصلاۃ العصر، اور خاص طور پر عصر، وہ صلاۃ الوسطیٰ کی جگہ صلاۃ العصر آیا تھا، کہ پہلے قرأت ایسے ہی پڑھتے تھے ہم، پھر صلاۃ الوسطیٰ یہ قرأت پڑھنے لگے، پہلے یہ قرأت ہم نے پڑھی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر، صلاۃ العصر کہ معنی صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے، وہ عصر کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں کئی فضائل ہم نے بھی سنے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، خاص طور پر عصر کے وقت وہ فرشتے جو رات سے آئے ہیں وہ عصر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ بندہ جب عصر کی نماز پڑھتے فرشتے اپنے ساتھ اپنے ہی رجسٹر میں ان کے لیے عصر کی نماز لکھ دیتے ہیں، اور جو فرشتے نئے آتے ہیں وہ ابتداءً عصر کی نماز میں کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے عصر کی نماز ہی لکھ دیتے ہیں، تو یہ ڈبل لکھا جاتا ہے۔ جانے والے فرشتے اپنے پاس بھی لکھتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، عصر کا وقت ہے، بندہ نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھ کر وہ نماز ہی کا ثواب اس کے لیے لکھ کر جاتے، اور جو فرشتے آتے ہیں وہ ابتداءً عصر کی نماز اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز میں مشغول ہے۔ یہ بھی ہم نے اسی طرح کی روایت بھی شاید آپ نے سنے ہوں گے۔ اور عصر کے بارے میں چونکہ صلاۃ وسطیٰ ہے درمیانی نماز، تو پھر آپ اندازہ لگائے کہ عشاء اور مغرب 2 نمازیں اس کے بعد ہے، فجر اور ظہر 2 نماز اس سے پہلے ہے، اور وسطیٰ کہتے ہیں درمیانی کو۔ اب درمیانی خود بخود اثر ہی آئی کہ اگر آپ اندازہ کریں تو فجر رات کے بعد، سب سے پہلے فجر ہی طلوع ہوتے ہیں، تو فجر کی نماز، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز، 2 نماز اس سے پہلے، اور پھر 2 نماز اس کے بعد مغرب اور عشاء، تو یہ عصر ہی ہوا جو کہ عصر کے بارے میں وسطیٰ کا لفظ آئے ہے۔ بہرحال یہ تمام اقوال موجود ہے، میں نے آپ کو کہا کہ عصر کے بارے میں یہ تمام اقوال، یہ تمام مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ فجر ہے، صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ فجر ہے کہ فجر میں مشقت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے صلاۃ وسطیٰ کی خاص تاکید آئی ہے کہ فجر میں آپ خصوصی طور پر کہ نیند کی وجہ سے، اس کے غلبی کی وجہ سے آپ اپنی سہولت اور آرام کی وجہ سے کہیں فجر کی نماز نہ چھوڑ دیں، اس لیے سختی کے ساتھ یہ حکم ہے، تاکید کے ساتھ حکم ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ۔ اور دوسرا مسلک، دوسرا مذہب میں نے ذکر کیا
اس میں زید ابن ثابت، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ان کا یہ قول ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، ان کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب ظہر کی نماز پڑھتے تھے شدید گرمی ہوتی تھی، اور لوگ یا تو کام کے لیے نکلے ہوتے تھے یا پھر اس وقت کچھ دور کے لوگ آرام کر کے جو ہے وہ مسجد میں نہیں پہنچ جاتے، تو حضور کے پیچھے صرف 1 یا 2 صف کے لوگ ہوتے تھے، باقی اس وقت نہیں ہوتے تھے۔ تو تاکیداً یہ بات آئی کہ صلاۃ وسطیٰ، ظہر کی نماز نہ چھوڑنا جو دھوپ کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل ہو رہے، یہ حکم آیا۔ اور تیسرا قول میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر ہے، اس میں قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو کہ سب سے زیادہ روایت ان کے منقول ہے۔ احادیث میں سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ کے 5273 احادیث صرف اکیلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیے، تکرار کے علاوہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم نخعی، حضرت قتادہ، حضرت حسن، اور امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، یہ ان کا مذہب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر ہے۔ اور دلیل کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ عصر کے بارے میں دلائل زیادہ پیش کیے، وہ حدیث بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احزاب یا جنگ خندق دونوں ایک نام ہے، اس میں ظہر، عصر، مغرب یہ نمازیں قضا ہو گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کافروں کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز سے روکا، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز سے ہمیں روکا، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو وسطیٰ کہا، کہ تو عصر ہی مراد ہے، کہ عصر کی نماز کی تاکید آئی ہے۔ یہ وقت بھی انتہائی مختصر ہوتا ہے، عصر کا بہت مختصر وقت ہے، اور عصر کے وقت خاص طور پر جتنے بھی اللہ پاک نے ذکر اذکار کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اللہ کے ناموں سے اللہ کو یاد کرو، تو مساء خاص طور پر یہ عصر اور صبح، یہ دو وقتوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ عصر کے بعد ذکر اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اسی طرح فجر کے بعد ذکر اللہ کے قرب کا سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فجر کے بعد تو یہاں تک کہ حج اور عمرے کا ثواب بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فجر کے بعد اشراق تک ذکر میں مشغول ہو، مسجد میں بیٹھے ہو وضو کے ساتھ، تو اللہ پاک اتنا بڑا اجر دیتا ہے اس کو۔ ایک صحابی نے سوال بھی کیا تھا، یا رسول اللہ کیا پورا حج عمرے کا ثواب؟ تو حضور نے فرمایا تھا متن پورا حج عمرے کا ثواب۔ وہ صحابی نے اس لیے کہا تھا کہ یہ تو اتنا مشقت نہیں ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا، اور حج عمرے میں تو بڑا مشقت ہوتا ہے، تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں پورا اجر ہے اگر کوئی آدمی بیٹھتے۔ آج کے زمانے میں پوچھ لے کتنا مشکل ہوتا ہے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھنا، اور ہر آدمی کو یہ زور ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں آدمی کہتا ہے کہ چلو جا کے گرم گرم چھولے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو، اور یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ نیند کے جھٹکے آ جاتے ہیں۔ اور گرمی کے موسم میں آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جاؤ نہ رات میں نیند پورا نہیں ہوا تو جا کے جو ہے سو جاؤ، اشراق تک کون بیٹھ سکتا ہے؟ تو یہ ایک مشکل عمل ہے وہاں بیٹھنا، اس لیے اس پر اتنا بڑا اجر ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، صلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر عصر کی نماز، درمیانی نماز، اس کی پابندی کرو۔ وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، قانتین معنی بالکل ایسے کھڑے رہو کہ آپ حرکت نہ کرے، ہل جل ادھر ادھر باتوں میں مشغول نہ ہو۔ صحابہ کہتے پہلے نماز میں بات چیت ہوتی تھی،
اگر کسی بھائی کو کام سمجھانا ہو تو نماز میں ہی ہم کہتے تھے کہ جاؤ تم وہ کام کرو، نماز کے بعد میرے لیے یہ کام کرو، فلاں کام کرو، نماز میں ہم کہہ دیتے ایک دوسرے۔ ایک آدمی آتا تھا، کتنی رکعتیں ہو گئی، اتنی رکعتیں ہو گئی، وہ نماز میں ہی اس کو کہہ دیتے۔ شروع میں اجازت تھی، بات رسول اللہ نے منع نہیں کیا۔ جب یہ آیت ہے قوموا للہ قانتین، اب بالکل ایسے کھڑے رہو کہ اس میں ادھر ادھر کی حرکت نہ ہو، ہلنا جلنا بات کرنا یہ ممنوع قرار دیا۔ اب نماز میں وہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ اب نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتے، اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو ہم شروع میں پہلے اللہ اکبر کہتے۔ تحریمہ کا معنی اب حلال چیزیں بھی آپ کے لیے حرام، بات حلال لیکن اب آپ کے لیے حرام، کھانا حلال لیکن اب آپ کے لیے حرام، اور اسی طرح چلنا حلال لیکن ابھی آپ کے لیے حرام، ادھر ادھر دیکھنا حلال لیکن ابھی آپ کے لیے حرام۔ تو اس لیے تکبیر تحریمہ سے آپ حرام حلال چیزیں بھی آپ کے اوپر حرام کر دی گئی۔ تو اب نماز کے اندر بالکل سکون اور اطمینان ہو۔ جو نماز کے اندر ہلتا ہے یہ یہود کا طریقہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نماز میں ہلتی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ نماز میں نہیں ہلو، یہ تو یہودوں کا طریقہ ہے، نماز میں ہلتے تھے، یوں ہلتے تھے۔ نماز کے اندر ہلنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بات چیت کرنا یہ تو بالکل ممنوع ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر آپ کو ڈر لگا ہے نماز پڑھنے، فرجالن، دشمن کی خوف ہے، فرجالن اور رکبانن، پیر پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھے، یا پھر سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھے، یہ صلاۃ خوف ہے جو یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی ائمہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ خوف کی حالت میں جب دشمن سے آپ دوڑنے میں، بھاگنے میں، اگر نماز کا ہی وقت ہے اور اسی طرح دشمن کا خوف ہے، آپ سواری پر ہو تو سواری پر نماز پڑھیں، کہ کوئی نماز آپ کے ذمہ رہ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر آپ کے ذمہ یہ نماز رہ جائے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو، آپ کا خون بہہ رہے، یا آپ گھوڑے پر سوار ہو اور دشمن کی خوف سے آپ بھاگ رہے، تو بھاگنے کی صورت میں اسی طرح کی نماز نہیں۔ ہاں تشبہ بالمصلین ہے، نمازی کی صورت بناؤ، لیکن یہ نماز بعد میں پڑھنا پڑے گا۔ امام صاحب کہہ رہے کہ اسی طرح کی کوئی نماز امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہاں قرآن کے اس حکم سے بھی ثابت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس حالت میں جب سجدے کا نوبت نہ ہو، آپ کے پاس سجدے کا وقت ہی نہیں ہے، تو صلاۃ خوف آپ کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس میں سجدہ نہ ہو، کھڑے کھڑے جو ہے آپ جنگ کی حالت میں ہو، کھڑے کھڑے آپ نے نماز پڑھی اور اس میں سجدہ نہیں کیا۔ رکبانن، سواری کے اوپر سوار ہو کر، گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہو اور آپ اشارے سے اپنی نماز پڑھیں، اس صورت میں کیسے جماعت ہوگی اور کیسے جو ہے اس میں آپ نماز پڑھیں گے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں پہلی حالت تو یہ ہے کہ اس میں اسی طرح کا نماز امام صاحب کہہ رہے کہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو انفرادی، اجتماعی تو پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ کبھی امام صاحب کا گھوڑا آگے جا رہے تو پھر کبھی جو ہے مقتدی کا گھوڑا آگے جا رہے، تو اس میں یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ آپ تو بھاگنے میں، آپ تو چلتے ہوئے نماز پڑھ رہے، تو اس میں یہ ممکن نہیں کہ جماعت ہو، اور اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ قبلے کی طرف رخ ہو، کبھی سواری اس طرف موڑ رہی، کبھی اس طرف موڑ رہی ہے۔ تو اس سے ہمارے علماء نے کم سے کم ٹرین اور جہاز کی نماز یہ مشروع قرار دی ہے کہ ٹرین میں اور جہاز میں آپ نماز پڑھ سکتے، یہ حکم ہے۔ یہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب ٹرین میں آپ جا رہے، وہ ٹرین تو نماز کے لیے نہیں رکتا، تو آپ ٹرین کے اندر ہی نماز پڑھیں، اور وہاں باقاعدہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جماعت نہ ہو تو آپ اکیلے اپنی نماز پڑھ سکتے۔ لیکن اکثر لوگ غلطی یہ کرتے کہ وہاں پر سیٹ پر بیٹھ کر اسی طرح اشارے سے نماز پڑھتے۔ ٹرین میں تو آرام سے آدمی قیام بھی کر سکتے، قرات، رکوع، سجدہ سب کر سکتے، تو پھر پورا قیام کے ساتھ ہی نماز پڑھے۔ اور اسی طرح جہاز میں باقاعدہ طور پر نماز جو ہے پڑھی جا سکتی ہے، تو وہاں بھی سیٹ پر نہیں، بلکہ آپ جو ہے نماز کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ لیں، وہاں پر بھی جو ہے اسی طرح۔ ابھی تو یہ جو سعودیہ کے جتنے یہ لائن ہے اس میں باقاعدہ طور پر نماز کے لیے بہترین جگہ بنائی ہے، خوبصورت جگہ ہے، جس میں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، 5 6 7 10 افراد جو ہے جماعت کے ساتھ اس میں نماز۔ ہمارے تو یہ کنجوس ہے، یہ سیٹ کی جگہ خالی نہیں چھوڑتے، اس لیے نماز کی جگہ نہیں بنائی ہمارے کسی جہاز میں، پاکستان والے جہاز
لحاظ میں، لیکن سعودیہ والے تو ماشاءاللہ وہ تو نماز کے پابند بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے مالدار ملک ہے تو انہوں نے اپنے جہاز میں باقاعدہ نماز کی جگہ بنائی ہے، تو آپ جہاز میں بھی نماز ادا کریں، اور اسی طرح جو ہے آپ ٹرین میں بھی جائے تو نماز آپ ادا کریں، کھڑے ہو کر اس میں قیام بھی کریں۔ فَإِذَا مِنْتُمْ، یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں نماز کی تشبہ بالمصلین، نمازیوں کی طرح مشابہت اختیار کرو، لیکن جب آپ امن پر ہو تو پھر اس وقت پورا نماز پڑھو، پھر دوبارہ پڑھو، یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسے حال میں ہے جہاں پر نماز کا کوئی صورت نہیں بن رہا تو وہ نمازیوں کی صورت بنائے، لیکن بعد میں اس نماز کو دوبارہ دہرائے۔ فَإِذَا مِنْتُمْ، جب آپ امن میں آ جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، مانا پھر جو ہے اس صورت میں پورا نماز پڑھ لو، کما علمکم، جیسے اللہ پاک نے آپ کو سکھا دیا، ما لم تکونوا تعلمون، اس سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا، اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا، مسئلہ معلوم ہوا، حکم معلوم ہوا، اب اسی طرح کرو جیسے اللہ کا حکم ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اب کہیں گے کہ یہ مسئلہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے، وہ مسئلہ اس کی صورت اور تھی، اور یہاں پر اس کا صورت ایک اور ہے۔ والذین یتوفون منکم، جو آدمی مر جاتا ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، پیچھے اس کی بیویاں رہ جاتی ہے، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، اب بیوی کے لیے وصیت کرے آدمی، اور وصیت کیا ہے؟ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخراج، کہ 1 سال کا خرچہ بغیر گھر سے نکالے، میرے اس بیوی کا حق ہے۔ لیکن اس آیت میں جب عورت کو وراثت میں اس کا پورا حق مل گیا تو پھر اس کا یہ حکم منسوخ ہے، اس کا یہ حکم پھر منسوخ ہے، کیونکہ عورت کو ابھی پورا حق ویسے بھی ملا ہے تو وہ گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ شوہر کے مال میں تو اس کا حصہ ہے۔ پہلے عورت کا حق نہیں تھا معین میراث میں، تو یہ حکم تھا کہ ہر آدمی اپنے عورت کے لیے کم سے کم یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد 1 سال تک، کیونکہ عدت تو 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن پورے ہو جائے پھر لوگ اس کو گھر سے نکالے کہ جاؤ اب تو تیرا گھر، اس گھر میں تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا شوہر تو فوت ہو گیا اور گھر میں آپ نے 4 ماہ 10 دن عدت گزاری ہے، جاؤ یہاں سے۔ تو شریعت نے حکم اس کے لیے معین کیا کہ اب 1 سال وہ اسی طرح کے وہ جو پہلے وصیت کے مطابق تھا، وصیت یہ تھا کہ 1 سال وہ شوہر کہتا کہ میری اس بیوی کو گھر سے نہ نکالو، اس کے لیے خرچ اخراجات کا بندوبست کرو، کیونکہ نکاح تو ایسا نہیں ہے کہ عدت کے ختم ہونے فوراً ہی نکاح ہو جائے، لیکن اس میں کچھ عرصہ تو لگے گا، اور یہ عرصہ کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے۔ تو 4 ماہ 10 دن میں تو وہ نکاح ہی نہیں کر سکتی، وہ تو عدت میں ہے، پیغامی نکاح بھی نہیں بھیج سکتی۔ اب 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر ان کے پاس یہ 5 ساڑھے 5 مہینے اور مل جائے، 6 ماہ اور مل جائے، تو یہ باقاعدہ طور پر جو ہے اپنے نکاح بھی کرا سکتی ہے، اور یہ اسی طرح کے اس مشکل سے نکل سکتی۔ یہ حکم تب تھا جب کہ عورت کے لیے یہ حصہ معین نہ تھا۔ جب عورت کا ایک حصہ ویسے بھی مقرر ہے تو پھر اس وصیت کی بھی کوئی ضرورت نہ رہی کہ کوئی اسی طرح کا وصیت کرے۔ لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنے بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، کہ 1 سال تک اس کو خرچہ اور اخراجات، غیر اخراج کہ شوہر کے گھر سے اس کو نہ نکالا جائے، اس گھر میں یہ عورت رہے گی جب تک کہ سال گزر جائے، مانا 1 سال میں یہ اپنے لیے رشتہ بھی ڈھونڈے، اور 1 سال میں جو ہے اس کا رشتہ ہو جائے تو پھر یہ گھر چھوڑ کے جو ہے چلی جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اگر یہ عورت خود اپنی مرضی سے نکل گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، قرآن کہتا ہے پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے وصیت کیا ہے اور وصیت کے مطابق یہ تو ویسے بھی حقدار ہے کہ 1 سال اس گھر میں گزارے، لیکن عورت خود اپنی مرضی سے وہاں سے نکلی، یا اس کو جلدی جو ہے سال سے پہلے اس کا رشتہ ہو گیا اور یہ وہاں سے چلی گئی، فلا جناح علیکم، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں اس پر، اس نکلنے میں تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ فیما فعلنا فی انفسہن، کہ اس عورت نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس پر تم گناہگار نہیں ہو۔ من معروف، دستور کے مطابق، قرآن ہر جگہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو دستور کے مطابق، عمدگی کے ساتھ، معروف مانا عمدگی کے ساتھ، دستور کے مطابق۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اسی طرح وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکے ہیں، مطلقہ عورتیں،
ان کے لیے متاعن سامان ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، خرچ خوراک اخراجات دستور کے مطابق ہوں گے، حقا علی المتقین، تقوی والوں پر لازم ہے کہ ایسا کریں، لیکن اس میں ظلم نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ آیتوں کو بیان کرتے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس چیز کو اپنی عقل سے اس کو تسلیم کرو، اپنی عقل اس پر استعمال کرو۔ ایک آدمی نے اپنے بیوی کو طلاق دیا، اب بیوی دوران عدت میں اس گھر میں ہے تو اس کا نان نفقہ اسی شوہر پر لازم ہے کہ اس کا خرچ اخراجات وہ تو وہی کرے گا، وہ تو لازم ہے اس کے لیے۔ اب اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی جس طرح مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہے، وہ خرچہ کیا شریعت میں سنت میں اسی طرح مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا یہ خرچہ برداشت کروں؟ تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنا خرچہ ہے؟ کہہ رہے کہ یہ جا کے آپ ہمارے گھر میں ایک پیغام بھیج دو کہ وہ لسٹ بنائے، جو مہینے کا لسٹ بناتے ہیں وہ لسٹ بنائے، اور پھر جو ہے وہ لسٹ دے رہے، کیونکہ میں تو اس گھر میں نہیں جاتا، میرے بیوی کو طلاق دی، اور یہ ایک الگ گھر ہے میرا جس میں وہ بیوی رہ رہی ہے، بچے بھی وہاں ہیں، لیکن اب وہ جو لسٹ خرچہ اخراجات کا جو کہ پورا مہینے کا بنا کے دیتی ہے، وہ آپ جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں، وہ لسٹ ہم نے کہا تیار کرو دے دو، تاکہ ہم آپ کے شوہر سے بات کریں، اور اسی طرح آپ کے اس خرچے کا جو وہ ذمہ دار ہے کہیں وہ کوتاہی نہ کرے اس میں۔ وہ جو لسٹ آئی ہے اس لسٹ میں لکھا ہے مہینے میں 15 عدد صرف ٹوتھ پیسٹ لکھا تھا، 15 عدد، یہ کوئی دکان کے لیے تو نہیں ہے کہ کوئی آپ تجارت کرے، 15 عدد ٹوتھ پیسٹ تو ایک بھی ہو وہ پورا فیملی کے لیے کافی ہو جاتے ایک مہینے کے لیے، تو وہ 15 عدد ٹوتھ پیسٹ لکھیں۔ جب ہم نے پوچھا کہہ رہے کہ ہمارے جو ہے گھر میں 5 افراد ہیں، اور ہر فرد کے لیے ہم نے اسی طرح کا الگ الگ جو ہے ٹوتھ پیسٹ اسی تعداد میں لکھا ہے، تو یہ 15 ہے کہ 3 کم سے کم ایک بندے کو پہنچے، تو 5 3 15، اس لیے 15 ٹوتھ پیسٹ لکھیں۔ اچھا مہینے میں لکھا تھا کہ 25 کلو پورا مہینے میں گوشت، تو 25 کلو جو ہے وہ گوشت لکھا تھا۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے ایک لمبا لسٹ بنایا تھا، تو وہ بندہ کہہ رہے کہ اب آپ اس لسٹ میں دیکھو کہ کیا میں اتنا خرچہ ایک مہینے کا اپنے بیوی کا کیا میں ذمہ دار ہوں؟ میں نے کہا بالکل نہیں ذمہ دار ہوں۔ اس عورت کے گھر میں ہم نے پیغام بھیجا کہ یہ جو خرچہ آپ نے لکھا ہے اس کے 1/4 حصے کا خرچہ آپ کے شوہر پر لازم ہے، اگر انصاف ہو تو ہم انصاف یہ کریں کہ پھر 1/4 حصے کا 4 حصوں میں تقسیم کرے، 1/4 حصے کا خرچہ یہ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ یہ آپ کی طرف سے بالکل ظلم ہے جو آپ کر رہی ہے اس شوہر کے ساتھ، تو شوہر کے اوپر لازم ہے خرچہ، لیکن وہ خرچے بھی اعتدال کے ساتھ، اتنا ظلم بھی نہ ہو کہ وہ پورا جو ہے وہ اسی طرح لسٹ بنا کر شوہر کے پاس بھیج دے کہ یہ چیزیں، اور اس میں غیر ضروری چیزیں ہو، سارے وہ غیر ضروری چیزیں۔ اور ہم نے بار بار کہا کہ اسراف اور تبذیر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر اللہ نے سختی سے منع کیا، تو عورتیں گھروں میں اسی طرح کے اسراف کر کے اپنے شوہروں کو مصیبت اور تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔